بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کے بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا اسی شان آیا اس سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا اسی شان آیا اس سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کل بلاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ارے کج کو لاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں آخری شعر دیکھیں کہاں میں حضوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں
یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، جو کہہ دیا تو ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، جو کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے۔ خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور سامنے جابر کی فرزندوں کے لاشیں دیکھ کر، سامنے جابر کی فرزندوں کو لاشیں دیکھ کر حکم ربی زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا۔ یعنی حضور جو مردہ ہے اللہ کے حکم سے اگر پیغمبر کہہ دیں مری ہوئی چیز کو کہ زندہ ہو جا تو سبحان اللہ، پیغمبر کہہ دے تو چیز ہو جایا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آخری شیر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق ایمان نہیں لائے تھے، نبی کو قتل کرنے کے نکلے تھے، لیکن پیغمبر شیر دیکھیے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر حضرت عمر فاروق تلوار لے کر پیغمبر کو قتل کرنے کی نیت سے چلے تھے، ارادے سے، لیکن پیغمبر نے کہا کہ آ جا میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ نے کہہ دیا کہ ایمان والے میرے دامن میں آ جاؤ، تو حضرت عمر فاروق کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن گیا۔ اور بدر کے میدان میں، بدر اسلام کے سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر کے میدان میں جائے ممات، یہ تھوڑا لفظ ہارڈ ہے، جائے ممات مرتیو استھل کو کہتے ہیں، مرتیو استھل یعنی جہاں موت ہوتی ہے جس جگہ، اسی جگہ کو جائے ممات کہتے ہیں۔ بدر کے میدان میں جائے ممات، عتبہ شیبہ یہی مریں گے کہہ دیا تو ہو گیا۔ پیغمبر نے حضرت عمر فاروق کو ہاتھ پکڑ کر کے نشان لگائے تھے، عمر فاروق عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، فلانا یہاں مرے گا، چلانا یہاں مرے گا۔ پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ بدر کے میدان میں عتبہ اور شیبہ کو وہی مارا گیا تھا جہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، قرآن نے مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فکر مت کرو، کسی غم میں مت پڑو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ ایمان کی راہوں پر چلو، بشرطے کہ نبی نے جو تمہیں سیرت دی ہے اس سیرت کو اپنائے رہو، الحمدللہ ہر جگہ پر تم کامیابی کے منصب پر فائز ہو۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 10 منٹ میں اپنی گفتگو جیسے تیسے سمیٹ کر کے اپنی گفتگو ختم کر کے بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ بڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، اور صرف اپنا نام درج کرانے کے لیے اور لوگوں کی کچھ خواہشات بھی رہتے ہیں اور پورا کرنے کے لیے میں حاضر خدمت آیا ہوں۔ میں طالب علم کا دور تھا، طالب علم کا پڑھنے کا زمانے کا دور تھا، کچھوچا شریف سے میں کولکتہ نکلا، اے سی 2 ٹائر کی سیٹیں تھی، ایک شخص ایک لڑکا تھا، اس میں کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ہوا ایسا کہ میں جب اکبر پور اسٹیشن سے بیٹھا تو لڑکا موبائل میں، اس وقت میرے پاس یہ موبائل نہیں تھا، چھوٹا سا موبائل تھا، تو میں 5 کرتا سلوایا تھا اور اکبر پور سے کلکتہ جاتے جاتے تک اس کو میں کاج بٹن کر رہا تھا۔
तुम अपने काम में मसरूफ और दुरूद शरीफ पढ़ते गया, लेकिन एक लड़का था बैठा था, वो मैसेज पर मैसेज करता, मजा आ गया, सुबह मजा आ गया, बड़ी हैरत है। हम कहे क्या भाई मोबाइल में खाली मजा आ गया हंस रहा है, वो समझ में नहीं आया। मैं थक गया तो बोला क्या बात है कि तुम अपने अपने करे मजा आ गया, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, हंस भी रहे हो। वो कहा कि आप इसके चक्कर में मत पड़िए, काहे को इसके चक्कर में पड़ रहे हैं, हम बोले बताओ तो सही यार, 5 घंटा का सफर गुजर गया, मजा आ गया तुम कह रहे हो, बात समझ में नहीं आ रही है, तुम बता ही दो। उसने कहने लगा कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, उसको मैसेज भेज रहा हूँ, वो उधर से रिप्लाई करके जवाब दे रही है, मजा आ गया। हम कहे तुम्हारा मैसेज उस लड़की के पास पहुंच गया? कहा कहाँ पहुंच गया, बताओ कैसे पहुंचा? कहा कि मैसेज मोबाइल है, मोबाइल में सिम है, सिम डाले, नेटवर्क बताया, मोबाइल पहुंच गया, SMS पहुंच गया। हम बोले कि उतरो ट्रेन से, और उतरने के बाद उन जालिमों को, उन बदबख्तों को समझाओ ना, कहो ना कि जब हम हिंदुस्तान से रह करके अपने पैगंबर पर दुरूद पढ़ेंगे, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पढ़ेंगे, हम हिंदुस्तान में रह करके दिल को अपने पैगंबर के तरफ लो लगा करके अगर हम करोड़ों मुस्तफा जाने रहमत सलातो सलाम पढ़ेंगे तो मदीने तक नहीं पहुंच सकता है। जब मोबाइल से एक लड़की के पास मैसेज पहुंच सकता है तो हम अपना दिल, अपने ईमान पैगंबर के ऊपर निछावर कर सकते हैं। कहते हैं हमारा ईमान है तो हम अपने ईमान को सही सलामत रख के, अपने इरादे को, अपनी नीयत को दुरुस्त रख के अपने पैगंबर के ऊपर दुरूद पढ़ेंगे तो गुंबद खज़ा पर क्या नहीं पहुंच सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं कि पैगंबर के यहाँ से सलाम पढ़ेंगे कैसे मदीना पहुंच जाएगा, मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, पैगंबर की वो शान है। मैंने कहा ना कि जो कह दिया सो हो गया, पैगंबर के वो शान है। अल्लाह ताला ने वो ताकत, वो पावर, वो इस्तिताअत पैगंबर को अता फरमाया है। अल्लाह ताला के हुक्म से अगर पैगंबर कह दे ए मुर्दा तू जिंदा हो जा, तो मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और पैगंबर की शान देखिए, उठाइए किताब मदारिज नबूवत शेख मुहद्दिस देहलवी की किताब, सुभान अल्लाह। और उससे पहले अल वफा वल वफा में एक बात लिखी हुई है, पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग से वापस हो रहे थे। एक सहाबी रसूल जंग से वापस हुए, आंख बाहर निकल गई, ढेला जो आंख का है, जंग में तीर चलने लगी, बौछार, एक आंख बाहर निकल गई। पैगंबर के बारगाह में दौड़े हैं, या रसूल अल्लाह हमारी आंख बाहर निकल गई है, या रसूलुल्लाह हम नहीं देख सकते हैं। पैगंबर फरमाते हैं ए सहाबी रसूल तू ये आंख को सही सलामत देखना चाहते हो? इरशाद अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह हाँ मैंने अपनी आंख को जैसे पहले सही सलामत थी मेरी आंखें उसी तरीके से हम देखना चाहते हैं। शाहिद है किताब, पैगंबर फरमाते हैं उस आंख को, उस ढेले को अपने हाथ मुबारक, दस्ते मुबारक से लगाते हैं और उस आंख को उनकी जगह पर डाल देते हैं जैसे पहले थी, उससे भी अच्छी आंखें हो गई और उससे भी ज्यादा रोशनी। सुभान अल्लाह। और एक कदम आगे बढ़ते चलिए, मैं बताना ये चाहता हूँ, मक्के के सरजमीन है, इस्लाम फैला नहीं था। पैगंबर 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाया। नबूवत के 6ठे दिन पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाए नबी होने का। अबू जहल, अबू लहब ये चचा हैं हुजूर के, नहीं ईमान नहीं लाए थे। आज लोग कहते हैं ना कि मेरा भाई है, मेरा गुटिया है, पट्टीदार है, ऐसा है वैसा है, उसके साथ ऐसे हम छोड़ सकते हैं रिश्ता। लेकिन सुनिए, जिसके पास ईमान ना हो, ईमान की दौलत ना हो, अगर जो वो मेरा चचा का अगर बाप भी रहे तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये दर्श हमको कहाँ से मिला? ये दर्श मुझे
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کہ کیسے ملا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اور جان رہے تھے کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، ابو لہب ایمان نہیں لائے گا. تبت یدا ابی لہب و تب، اس میں ابو لہب کی برائی بیان کی گئی ہے اس صورت میں، یعنی پوری صورت نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ ابو لہب کے بارے میں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میرے پیغمبر چھٹے دن نبوت کا اعلان فرمائے. جب اعلان فرمائے تو لوگ بالکل پیغمبر کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگے، اور حضرت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی طرف دوڑے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے، کہیں کہ میرا نبی کہاں ہے؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رو رہی تھی، چلا چلا کے رو رہی تھی کہ تیرا یار اس پہاڑی کے اندر گیا ہے، اس پہاڑی کے اندر گیا ہے، جا دیکھ. لیکن جیسی ہی حضرت ابو بکر تجارت کا کام چھوڑ کر کے، سب اپنے کاموں کو بند کر کے میرے پیغمبر کے بارگاہ میں گئے ہیں، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر کے جیسی پیغمبر کے بارگاہ میں حضرت ابو بکر گئے ہیں، میرے نبی کھڑے ہو گئے ہیں. یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی کو تو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. جب نبی امتی کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو امتی نبی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیغمبر کے دربار میں گئے ہیں، پیغمبر کھڑے ہو گئے ہیں، پیغمبر کھڑے ہو گئے ہیں. ابو بکر صدیق کیسے پتہ چلا کہ یہاں آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، دل گوارا نہیں کیا کہ میں تجارت کروں، آپ کو لوگ بالکل تانو تشریح کر رہے ہیں، ظلم کا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹ رہا ہے. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، یہ کم ظلم ہے، ابھی ایسا وقت آنے والا ہے کہ تیرے نبی کو ہجرت کا حکم آ جائے گا، اللہ رب العزت نے حکم دے دے گا اے پیغمبر مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاؤ. ایسا بھی وقت آئے گا. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، کیا ایسا بھی وقت آئے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو بکر، اگر ہجرت کا حکم جب آئے گا تو سب سے پہلے تیرے دروازے پر دستک دوں گا، سب سے پہلے تیرے دروازے پر دستک دوں گا، اس کے بعد ہجرت ہم کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء کرام، میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، جب اگر ہجرت کا حکم آئے گا تو ہم سب سے پہلے تیرے دروازے پر دستک دیں گے، تبھی کوئی آئے گا. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے، یعنی کئی سال گزر گئے، 13 سال کا عرصہ زمانہ گزر گیا. ہجرت کا حکم آیا، پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر چلے گئے ہیں. سبحان اللہ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی پیغمبر پہنچے ہیں، نہ دروازے کی کنڈی ٹھکٹکائی گئی ہے، نہ دروازے پیٹا گیا ہے، نہ آوازیں لگائی گئی ہے. پیغمبر جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آ گئے ہیں. آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، میں نے تم کو آواز نہیں لگائی، میں نے تمہارا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، تم کو کیسے پتہ چل گیا کہ تیرا نبی تیرے دروازے پر پہنچ گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا نبی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، جس دن آپ اس پہاڑی کے اندر اس پہاڑی پر کہے تھے اے ابو بکر صدیق، اگر ہجرت کا حکم آئے گا تو میں تیرے دروازے پر دستک دوں گا، جس دن سے آپ کہے ہیں تیرا غلام ابو بکر صدیق کبھی سویا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی سویا نہیں ہے. قربان جائیے ایسے بزرگان دین پر، ایسے نبی پر جو سارے نبیوں کے سردار، سارے امام الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے. اس لیے میرے امام
امام عشق و محبت امام اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اب یہ واقعہ آپ بارہا سنتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن کا وقت تھا تو مکے میں ایسا ہوتا تھا کہ ساری عورتیں دودھ پلایا کرتی تھی جا کر کے، جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، مالک تھے، لیکن غریب کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ دودھ پلا کر کے واپس ہونے لگے۔ ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو پیغمبر کو اپنے گود میں لی، اپنے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ تاریخ لکھنے والے نے یہی لکھیں گے کہ حضور حضرت حلیمہ نے حضور کو پالا ہے، لیکن فرشتے جب تاریخ لکھیں گے تو یہی لکھیں گے اور کہیں گے کہ حلیمہ نے حضور کو نہیں پالا ہے بلکہ حضور نے حلیمہ کو پالا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت حلیمہ حضور کو لائی ہیں، سارے عورتیں جو دودھ پلا کر کے واپس ہو رہی تھی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اونٹنی تھی، جو سواری تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، نہیں تھی، کمزور تھی، سب کو اوورٹیک کرتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری تیز رفتار میں چلی گئی آگے، اور جانے کے بعد گھر روشن ہو گیا۔ جس بکری وہ دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دینے لگی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر کے معجزہ دیکھیے، لیکن عادت کے مطابق، حاجت کے مطابق، قضائے حاجت کے لیے وہ خاتون باہر رات میں نکلی ہے۔ ایک خاتون نکلی ہے جن کا شوہر، میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک خاتون، ایک شوہر تھے، اس کا جوانی میں انتقال ہو چکا تھا اور ایک بچہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کا شوہر نوجوانی کے عالم میں انتقال ہو جائے تو بڑی غم میں رہتی ہے، اور کیوں نہ غم ہو، کیونکہ شوہر جیسی عظیم دولت ہاتھ سے چلا گیا۔ بیٹے کو دیکھ کر کے صبر کیا جاتا ہے، صبر کرتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا شوہر انتقال ہوا اور پیغمبر اس کا بیٹا انتقال ہوا۔ بیٹے کو دیکھ کر کے صبر کی کہ میرا بیٹا یہی زندگی کا ساز و سامان بنے گا، یہی سب چیز کرے گا، لیکن اتفاق میں اس بیٹے کی بھی موت ہو گئی۔ وہ بیٹا بھی بالکل اس دنیا سے کوچ کر چل گیا، لیکن وہ خاتون جیسی حضرت حلیمہ سعدیہ گھر کے باہر نکلی ہے، اب گھر کے باہر جیسی نکلی ہے، وہ خاتون دوڑتے دوڑتے آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ خاتون کوئی ڈاکٹر کا پتہ بتا دے، کوئی ایسے شخص کا پتہ بتا دے تاکہ میرا بیٹے کا علاج کر سکے۔ لیکن قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ خاتون کہنے لگی آپ مکے کی طرف جاتے ہیں، دودھ پلاتی ہے بچے کو، ہر گھر میں جاتے ہیں، ہر قصبے میں جاتی ہے، ہر قریہ میں جاتی ہے، ہر بستی میں جاتی ہے، آپ کا ہر جگہ لگاؤ ہے، ہر جگہ آپ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کون ڈاکٹر ہے، کون علاج کرتا ہے، کون معالجہ کرتا ہے، کسی کا پتہ بتا دے تاکہ بیٹے کی جان بچ جائے، بیٹا میرا زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نگاہوں میں ڈالنے لگی، پیغمبر کے معجزہ دیکھنے لگی کہ سورج کے پلٹا دینے والا ہے وہ پیغمبر، جب چاند کا اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے وہ پیغمبر، جس بکری کے تھن میں دودھ نہ ہو اگر پیغمبر ہاتھ لے کر لگا دے، اپنا دستے مبارک لگا دے تو نئی بکری، کمزور بکری دودھ دینے لگی۔ سبحان اللہ۔ اپنے نظروں میں یہ بات حضرت حلیمہ سعدیہ رکھتی ہے، اپنے بات اپنے دماغ میں لگاتی ہے اور ایک مٹی کا پیالہ لیتی ہے، اور لینے کے بعد پیغمبر جہاں آرام فرما رہے ہیں جا کر کے پاؤں اس پانی میں ڈال دیے، اور ڈالنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اے میری بہن کسی طریقے سے پٹک پٹک کر کے کسی طریقے سے ایک دو قطرہ اپنے بیٹے کو پلا دے، واقعی میں کہتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم کہ تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ
खातून पानी के चंद कतरे अपने बेटे को किसी तरीके से हाथ के नीचे उतार देती है। हजरत हलीमा सादिया कही थी, एक खातून तुम्हारा बेटा सूरज गुरूब होने से पहले पहले जिंदा हो जाएगा, तेरे दरबार में मिलने के लिए आ जाएगा। इतना ही हजरत हलीमा सादिया कही थी, इतना ही बात हजरत हलीमा सादिया कही थी उस खातून से। जैसे ही वो खातून पानी के चंद भोग हाथ के नीचे उतारी है अपने बेटे को, सुभान अल्लाह, बेटा तंदुरुस्त हो गया है, बेटा जीता हो गया है। जब ये खबर बरेली शरीफ के इमाम इश्क मोहब्बत के पास पहुंची है तो गुरजस्ता कलम उठा है कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी बेकसों का सहारा, हमा कमजदों को रजा, मुझसे दीजिए क्या है बेकसों का सहारा। जिनको तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी, जो जिसके कदम मुबारक भूल करके किसी शख्स को पिला दे तो बच्चा जिंदा हो जाएगा। हमें बैठ करके नबी की शान, नबी के तारीफ और तौसीफ, नबी पे दुरूद और सलाम कर रहे हैं तो क्यों नहीं पैगंबर को बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और आखिरी बात यूं अर्ज करना चाहते हैं, शेख अली इत्तलाक जिसको मुहद्दिस दहलवी कहा जाता है, आला हज़रत से कई साल पहले के बुजुर्ग हैं, मदारिजुन नबुव्वत में लिखते हैं कि पैगंबर के एक सहाबिया थी, सुभान अल्लाह, पैगंबर के तो मैं पानी पता में मुबारक भूल करके पीने को मैंने बताया कि बच्चा जिंदा हो गया। एक सहाबिया थी, ठंडी के मौसम में पैगंबर बौल शरीफ, बौलो बरात यानी इस्तिंजा शरीफ करते थे, एक खादिमा थी उसको पी गई, सुभान अल्लाह, क्या गई? पी गई। सरकार फरमाते हैं तो क्या हुआ? वो क्या हुआ? घड़े में जो पानी रखा हुआ था वो बौल शरीफ क्या हुआ? वो खातून कहती है कि या रसूलल्लाह मैंने उसे पी लिया। अल्लाह के रसूल नहीं कहे कि तुम क्यों पी गए, अल्लाह के रसूल ये नहीं मना फरमाए कि मत पीना, पी गए तो पी गए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जाओ तुम्हारे ऊपर जन्नत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जाओ तुम्हारे ऊपर जहन्नम हराम हो गया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, पैगंबर के बौल शरीफ अगर कोई पी ले तो सुभान अल्लाह जहन्नम में नहीं जाएगा बल्कि जन्नत का हकदार हो जाएगा। यूं तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं पानी तो पिया है अल्लाह के रसूल के बौल शरीफ तो सुभान अल्लाह ओ जन्नत का हकदार हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथी खाली है, अपना हाथी खाली है। ये मैंने बौल शरीफ के पर बताया और पानी शरीफ के पर बताया, लेकिन आप जानते हैं जख्म होता है ना, मैं अरे गरीब हवाला नहीं देता हूँ, उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं याद करना चाहता हूँ। अगर मेरी बात गलत हो सकती है तो मैं अपना सर कलम कराने को तैयार हूँ। उसी किताब में मुहद्दिस दहलवी मदारिजुन नबुव्वत में लिखते हैं और मिशकातुल मसाबी की हदीस शरीफ भी है, फरमाते हैं जख्म जब होता है तो वो मवाद निकलता है, खून निकलता है, पीप निकलता है, वो फाजिल है, वो खून अच्छा खून नहीं है। लेकिन पैगंबर जब बचना लगवाते थे, एक मर्द बचना लगवाते थे तो फाजिल खून जो निकलता था, आहा सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। पैगंबर के खून शरीफ वो बचना लगवाए है, पीप शरीफ को सहाबी रसूल पी लिया करते थे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते थे तूने क्या किया? ये सहाबी रसूल कहते या रसूलल्लाह मैंने उसे पी लिया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जाओ तुम्हारे ऊपर जहन्नम हराम हो गया, जन्नत हमारे। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बस इन्हीं चंद बातों के साथ में अपनी गुफ्तगू को खत्म करेंगे। हमसे जो कुछ भी बोलने में गलती है अल्लाह ताला के बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।